السلام علیکم ناظرین، ایک پل کی نصیحت میں آپ لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں۔ ناظرین، یہ صندوق والے کون تھے؟ ان کے قصے میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اور کن لوگوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کروں گی۔ صندوق والوں کا قصہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، جو آیت 246 سے شروع ہوتا ہے اور آیت 251 پر ختم ہوتا ہے۔ صندوق والوں کا واقعہ اب سے لگ بھگ 3000 سال پرانا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا ہے۔ یہ دراصل بنی اسرائیل کا قصہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل نام کے مسلمان رہ گئے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک زمانے تک تو توحید پر قائم رہے، پھر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ توحید کی راہ سے بھٹک گئے اور بتوں کی پرستش شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عمالقہ کو مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کی سرزمین پر قبضہ کر لیا، ان کی بہت بڑی تعداد کو قتل کر دیا اور بہتوں کو قید کر دیا، اور اس تابوت کو بھی ان سے چھین لیا جس میں وہ احکام تھے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دیے تھے۔ نیز اس میں تورات کا نسخہ اور موسیٰ و ہارون اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل کے آثار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی تھی۔ عمالقہ نے وہ تابوت بھی چھین لیا۔ اس کے بعد ذلت و رسوائی ان کی قسمت بنی رہی، یہاں تک کہ ان میں سموئیل نبی پیدا ہوئے اور انہیں توحید کی طرف بلایا۔ پھر جب وہ بہت بوڑھے ہو چکے تو ان کے بڑھاپے کی وجہ سے فائدہ اٹھا کر بنی اسرائیل کے بڑے لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ کوئی ایسا بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم لوگ اس کے زیر قیادت عمالقہ سے جہاد کریں اور اپنی زمین اور تابوت اور تورات وغیرہ ان سے دوبارہ واپس لے لیں۔ یہ بات سموئیل نبی کو بری لگی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں اس کو مان لے، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری توہین کی ہے۔ چنانچہ نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس نوجوان کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، اس کا نام طالوت تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے اس خاندان سے نہیں تھا جس میں اب تک بادشاہت چلی آ رہی تھی، لیکن وہ ایک قوی الجسم اور خوبصورت نوجوان تھا اور جسے اللہ تعالیٰ نے علم و بصیرت سے نوازا تھا۔ اور جالوت عمالقہ کی فوج میں ایک مشہور پہلوان اور اس کا کمانڈر تھا، جس پر عمالقہ کو بڑا ناز تھا۔ بنی اسرائیل نہ چاہتے ہوئے بھی نبی کے حکم سے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم تو کر لیا، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ طالوت کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ قرآن میں آگے یوں ہے: جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، آگے دریا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری جانچ ہونے والی ہے۔ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں، ایک آدھ چلو پانی پی لے تو پی لے۔ لیکن جب لشکر دریا پر پہنچا تو کچھ لوگوں کے علاوہ سب نے خوب پانی پیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جس نے ایک چلو پانی پیا وہ سیراب ہو گیا، اور جس نے خوب پانی پیا وہ سیراب نہ ہوا۔ جب سب ایمان والے نہر پار کر گئے تو ان میں سے بعض ضعیف الیقین لوگوں نے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کی فوج سے جنگ نہیں کر سکتے۔ تو ان کے قوی الایمان علماء نے ان کی ہمت بڑھائی، جنہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے اور فتح و نصرت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کا تعلق کثرت تعداد سے نہیں ہوتا، اور کہا کہ بسا اوقات تھوڑی تعداد والی فوج اللہ کے حکم سے زیادہ تعداد والی فوج پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے قدم جما دے اور کافروں پر ہمیں فتح نصیب کر۔ یہ دعا کرنے والے وہ تھے جنہوں نے اپنے بادشاہ طالوت کے حکم سے دریا کا پانی ایک آدھ چلو ہی پیا تھا۔ ان میں سے ایک نوجوان داؤد نے بڑھ کر جالوت کو قتل کر ڈالا اور بنی اسرائیل کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ اور پھر انہی کم لوگوں نے ایسے جوش کے ساتھ جنگ کی کہ سب کو مار بھگا دیا۔ یہی نوجوان آگے چل کر بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا نبی بنایا۔
حضرت داؤد علیہ السلام یہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہوئے اور بنی اسرائیل کے بادشاہ۔ تو یہ ہے صندوق والوں کا وہ واقعہ جسے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔